السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں حاضر ہوں زہر عشق کے قسط نمبر 29 کے ساتھ از منصہ نیاز۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، جواب دینا یا نہ دینا تم پر ہے۔ مشال نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ دانش اس سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ یہ سب کچھ چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر صرف تم ہوگی اور کوئی نہیں تمہیں دیکھنے والا۔ مشال کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی، وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی۔ دانش نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اس اذیت سے گزرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ دانش نے بغور اس کے تاثرات ملاحظہ کیے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ مشال نے دیکھا وہ چلتے ہوئے نقاہت زدہ سی اس کے سامنے آ کر رکی اور پاس رکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ہلکا سرخ اور آنکھوں میں نمی تھی، شاید اسے بخار تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں ڈر لگتا ہے، پر مشال، ڈر کا ہونا برا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں بھی اپنی زندگی سے محبت ہے، لایان نے نرمی سے کہا۔ مشال نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، البتہ چپ رہی۔ تمہیں پتا ہے تم بہت اسٹرانگ لڑکی ہو، تم نے جتنا سہا ہے اس کے بعد بھی تم یہاں ہو، سانس لے رہی ہو، زندہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے مشال۔ مشال کا دل بھر آیا، ہلکا سا جسم کانپا تھا۔ لایان اٹھی اور نرمی سے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے اپنی بہن سمجھ لو۔ مشال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پرانی یادیں پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ امی کا اس کو شادی کے انکار پر مارنا، حارث کا اس پر ہاتھ اٹھانا، اس کا اکیلے راتوں کو سسکنا تڑپنا، اس وقت جب وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتی۔ صدیوں بعد جیسے کسی نے اسے سینے سے لگایا تھا، اسے زندہ ہونے کا احساس دلایا تھا، اسے اپنا کہا تھا۔ وہ زاروں قطار روتی گئی۔ لایان نے اسے رونے دیا۔ کافی دیر بعد اس کے آنسو تھمے تھے۔ وہ دھیرے سے الگ ہوئی اور بیڈ سے اتر گئی۔ لایان نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور اسے لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ دانش بے چین سا کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ مشال آ رہی تھی، اسے یقین نہیں آیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ لایان نے سر کے اشارے سے اسے سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا اور پلٹ گئی۔ دانش نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ خود اس کے ساتھ سر جھکائے دھیمے قدموں سے چلنے لگی تھی۔ کسی احساس کے تحت اس کے ارد گرد دیکھا۔ اس ہسپتال میں زیادہ تر دانش جیسے لوگ تھے اور مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت ہی زیادہ تھی۔ حیرانی سے اس بات پر تھی کہ کوئی بھی مرد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ قاتل حسن رکھتی تھی۔ دانش اس سے ایک قدم پیچھے تھا اور اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا وہ سیف ہے۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف لایان چیک اپ کروانے کے بعد زاویان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہسپتال کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی عام سا ہسپتال نہیں تھا، وہاں ہر طرف سفید روشنی تھی اور پورا ہسپتال سرد تھا۔ رش زیادہ نہیں تھا۔ زاویان جیسے مرد تیزی سے آ جا رہے تھے، زیادہ تر مریض بھی آدمی ہی تھے۔ کسی کو گولی لگی تھی تو کوئی چاقو کے وار سے زخمی تھا۔ زاویان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، آواز اتنی ہلکی کہ وہ بامشکل سن پا رہی تھی۔ زاویان نے فون کان سے ہٹایا اور اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کافی ڈارک ماحول ہے، اس نے بنا نظر ملائے کہا۔ زاویان ہلکا سا مسکرایا۔ مافیا ہاسپٹلز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لایان کے آئیبرو بے اختیار اٹھے تھے، پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ ان کی کار دانش کے کار کے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوئی۔ دانش نے مشال کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مشال باہر نکلی اور پورا سر اٹھا کر حویلی کو دیکھا۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس کے چہرے پر ٹکرایا۔
हवेली किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा लग रही थी। सदियों पुरानी मेहराबें, ऊंची दीवारें जिन पर बेलें लिपटी हुई थीं, आसमान को छूते दरख्त थे जिनकी शाखें ठंडी हवा में सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। हवेली के सामने लगे लोहे के दरवाजे के ऊपर परिंदों की झुरमुट बैठे थे, वो जो वक्फे वक्फे से चहचहा रहे थे। मशाल ने अपने दिल अजीब सा दबाव महसूस किया। ऐसा लगता था कि जगह की फिजा में खुद सांस लेना भूल गई हो। इर्द-गिर्द का हाला इतना भारी कि वो बेअख्तियार एक कदम पीछे हटी। लायान कार से बाहर निकली और उसके आस आई। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। मशाल उसके पीछे चल पड़ी। संगमरमर के फर्श पर पड़ते कदमों के चाप से सुनसान राहदारी में गूंज रही थी। लंबी राहदारी की दीवारों पर पेंटिंग्स और कदीम फानूस लगे थे जिनमें मध्यम सुनहरी रोशनी फूट रही थी। लायान उसको सीधा मेहमान खाने वाले कमरे में ले आई। कमरा बहुत वसी था। ऊंची छत, पुरानी लकड़ी के फर्नीचर, लंबे भारी पर्दे जो हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ये तुम्हारा कमरा है, आराम करो, लायान ने मुख्तसर कहा और बाहर निकल गई। मशाल के दिल में हजारों सवाल जाग उठे, लेकिन जबान काम करना भूल गई थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। दूसरी तरफ जावियान और दानिश टॉर्चर रूम की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खुला तो खून की बू का झोंका बाहर आया। कमरे के वसत में एक कुर्सी पर हारिस बंधा बैठा था। गर्दन दाएं बाएं झूल रही थी, होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ। दानिश आगे बढ़ा, लेकिन जावियान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर रोका। उसकी आंखों में पुरअसरार सी चमक थी। थोड़ी देर बाद उनके आदमियों ने हारिस की गाड़ी को पिछली सीट पर बिठा दिया। उसके हाथ लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे, माथे पर पसीने के कतरे और आंखों में वो खौफ जो उससे पहले कभी भी महसूस न किया था। गाड़ी जंगल में सुनसान रास्तों पर गुजरती पुरअसरार एक किला-नुमा इमारत के सामने रुकी। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये माफिया का जेल था। इसे घसीट-कर अंदर ले जाया गया। फिजा में चिराग पर चढ़ने वाली बोसीदा और बू रची थी। दीवारों पर नमी और खून के धब्बे, जंग आलूद सलाखें, भिजते हुए टमटमाते बल्ब और ऐसा सन्नाटा कि हारिस की रूह कांप गई। कॉरिडोर के दोनों तरफ कैदी अपने सेल में दबके बैठे थे। कुछ के जिस्म पर जख्म और कुछ के हाथ कटे हुए थे और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में कोई इंसानियत न थी। जिंदगी यहाँ मौजूद हर शख्स का खून किसी न किसी हाथ में था। उसे जिस सेल में डाला गया था बाकियों से अलग-थलग था। एक बंदा कमरा छत से पानी टपक रहा था और कोने में जंजीरों से लिपटी हुई एक टूटी हुई कुर्सी पर थी। सेल के बाहर दो आदमी पहरा दे रहे थे जो खुद भी कातिल ही थे, जिन्होंने अपने हाथों से दर्जनों लोग मारे थे, कैदियों तक को मार डाला था। हारिस का सर चकराने लगा, दिल बेकाबू हो गया। अभी कुछ देर पहले वो खुद को मजबूत समझ रहा था, अब उसे लग रहा था वो किसी ही जहान में कैद हो गया। कमरे की नीम तारीक फिजा, दूर कहीं से आती कराहों की आवाजें, उसे जंजीरों की झनकार से ऐसे एहसास हो गया कि यहाँ के दिन और अब महीनों जैसे यहाँ तक की रातें मौत भी बदतर होंगी। उसको उस तंगोताब तारीख में जेल धकेल कर फकल लगा दिया गया। मैं डरता नहीं हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगले लम्हे आहट होती 3 आदमी अंदर दाखिल हुए, सियाह वाले कपड़ों में मलबूस, आंखों में सफाकी और दरिंदगी लिए जैसे इंसान ही नहीं हो दरिंदे हो। उनके बाजू पर एएस का निशान कुंदा था। ये अजान के खास आदमी थे। ये नया आया था, खुद को बड़ा शेर समझता है। उसने सर्द आंखों से उसको देखा। जावियान के कहने पर लाया गया वो उसे समझता था कि हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे। दूसरे ने तंजिया कहका लगाया और वो नहीं जानते थे कि जावियान ने जानबूझकर हारिस को उस साइड में बंद करवाया था। करीब मत आना, मैं किसी से नहीं डरता, हारिस ने घूर कर कहा। अजान के आदमियों ने शैतानी कहका लगाया। एक ने लपक कर झुपकते उसका गिरबान पकड़ा और उसे दीवार में दे मारा। डरता नहीं, हाँ? इसकी आवाज जहर टपकाती थी। यहाँ शेर नहीं बनते, यहाँ शेर भेड़िया बनने वालों के सामने घुटनों में के बल बैठते हैं। हारिस ने खुद को संभाला, मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया गया। बाकी दोनों ने भी उसको दबोच लिया। ये अजान भाई की जगह है, ज्यादा शाना ना बन, समझा? तेरे जैसे बदतमीज की टांगे तोड़ने का बस एक इशारा चाहिए हमें। एक जोर का घूंसा उसके पेट में पड़ा। उसका सांस रुक गया, घुटना जमीन पर टिक गया। जमीन, मैं नहीं डरता, वो गुस्से से हुर्राया। तीनों आदमी एक साथ उस पर बल पड़े। घूंसे, थप्पड़, मुक्के, कहानियां उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी पसलियों पर लातें बरसाई गईं, चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी गई। कुछ देर बाद वो फर्श पर खून थूकता एक तरफ गिर पड़ा था। एक आदमी उसके करीब झुका। ये तो अभी शुरू हुआ है, आगे तेरा वो हश्र करेंगे कि तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। सेल में खामोशी छा गई। पीछे हारिस की कराहें गूंज रही थीं। बाहर तीनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। कल भी देखेंगे जब इसे अपनी औकात याद दिलानी होगी।
بارود اور دھوئیں کی بو ابھی بھی ہوا میں گھلی ہوئی تھی، لاشوں سے نکلتا خون زمین پر بکھری گولیوں سے کھوکھلے اذان خاموش اپنی ویئر ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیبوں میں، چہرہ سپاٹ، آنکھیں ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ سامنے اس کی آدمیوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، آس پاس کے لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ چیخے چلائے گا یا غصہ کرے گا، جبکہ وہ بالکل ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ ساکت کھڑا تھا۔ 22 سال پہلے، رات کا وقت تھا، چاند بادلوں میں چھپا تھا، 13 سالہ اذان ایک چھوٹی سی ورک شاپ کے پیچھے چپکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے دو آدمی کھڑے تھے، زاویان کا باپ اور اس کا اپنا باپ۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ہمارے امپائر کے ساتھ کھیلنے دوں گا؟ میں چپ نہیں رہوں گا، زاویان کا باپ چلایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، رخ اذان کے باپ کی طرف تھا۔ اذان کے باپ نے تیزی سے گن نکالی اور دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر فائر کر دیا۔ اذان کے باپ کو گولی سیدھا گردن پر لگی تھی، وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ زاویان کے باپ کو سینے پر گولی لگی تھی۔ وہ نیچے گرا اور تبھی دوسری گولی چلی اور اس کے سر میں لگی، اور وہ گولی اذان نے چلائی تھی۔ اذان کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کی طرف گیا۔ اس کے باپ کا جسم اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر دیکھا۔ 12 سالہ زاویان اپنے باپ کی طرف بھاگتا آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اذان نے نفرت سے اس کو دیکھا۔ میرے باپ کو قتل کر دیا، میں زرقات کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زاویان کے پیچھے کا چھوٹا بھائی 6 سالہ رایان بھاگتا ہوا آیا اور اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ پیچھے ان کے آدمی اور گارڈز کے قدموں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ باس، ہمارے آدمی طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کے ساتھ کھڑا آدمی دھیرے سے بولا۔ اذان ماضی سے حال میں پلٹا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، محض سگریٹ جلا کر گہری سانس بھری اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ زہر بھری مسکان چہرے پر آئی تھی۔ زاویان، 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 کیسی موت دوں تجھے؟ اس نے موبائل نکالا اور پلٹ گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ رائٹر کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور رائٹر اس لیے آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناولس لکھتی ہیں، تو موٹیویٹ کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔